إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم. دینی امور پر اجرت پوسٹ نمبر 1. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ترجمہ: اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. سامعین محترم، اللہ تعالی نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی آیات پر دنیاوی اجر نہیں لیتے، بلکہ فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی دین کے کاموں کا اجر آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں مالک کائنات انسانیت کو حکم دیتا ہے، فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ترجمہ: اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات و انجیل، اور مت بنو پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرو. یہی حکم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں بھی دیا گیا کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ترجمہ: تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے معاوضے پر مت بیچو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے. سامعین محترم، ان آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری آیات کو ذریعہ معاش نہ بنا لو، اور فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے. یعنی یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو نہ بیچ ڈالو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اس کے خلاف فیصلہ کریں، یعنی اس کمائی کو جائز قرار دیں، پس وہی کافر ہے. سامعین گرامی، سورہ بقرہ آیت نمبر 174 میں مزید فرمایا گیا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ترجمہ: بے شک جو لوگ
ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے تھوڑا معاوضہ کماتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، آج یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کی بات چھپا دی جاتی ہے اور کتاب اللہ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے بیان کی جائے گی۔ اس انداز میں کمائی کرنے والے جان لیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، یعنی قرآن مجید پر یہ کمائی در حقیقت جہنم کی آگ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے افراد سے بات تک نہیں کرے گا، یعنی ان پر بہت ہی غضبناک ہوگا۔ انہیں پاک بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے۔ سامعین گرامی، کتنے واضح انداز میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ قرآن پر اجرت لینا حرام ہے، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالنا ہے، اور جو لوگ یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بھرپور اجر پائیں گے۔ واضح ہوا کہ امامت، تعلیم القرآن پر اجرت لینا مکمل طور پر حرام ہے۔ سامعین محترم، مسند احمد اور مسند المکثرین میں ایک روایت ہے جس میں عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فیہ ولا تجفوا عنہ ولا تأکلوا بہ ولا تستکبروا بہ۔ قرآن پڑھو اور اس میں غلو نہ کرو اور اس سے اعراض نہ کرو، اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کرو۔ اسی طرح ابو داؤد ابواب استفتاح الصلاۃ میں سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمدللہ، کتاب اللہ واحد، فیکم الاحمر وفیکم الابیض وفیکم الاسود۔ فرمایا کہ الحمدللہ، کتاب اللہ پڑھنے والے سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں۔ مزید فرمایا: اقرؤوہ قبل ان یقرأہ اقوام یقومونہ کما یقوم السہم یتعجل اجرہ ولا یتعجلہ۔ فرمایا کہ قرآن پڑھو، عن قریب ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن کے زیر زبر کو ایسے سیدھا کریں گی جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے اجر میں جلدی کریں گے اور اس کو آخرت پر نہ رکھیں گے۔ اسی طرح نسائی کتاب الازان میں ایک روایت لائے ہیں کہ عثمان ابی عاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعلنی امام قومی، مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجیے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انت امامہم، تم ان کے امام ہو، واقتدی باضعفہم، لیکن کمزور مقتدیوں کا خیال رکھنا، واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی آذانہ اجرا، اور مؤذن ایسا شخص مقرر کرنا جو اذان پر اجرت نہ لے۔ اسی طرح المستدرک علی الصحیحین للحاکم کتاب البیوع میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ کے کچھ لوگوں کو قرآن مجید اور کتاب اللہ کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان ہدیہ دی۔ میں نے کہا کہ اس کی مالیت تو کچھ نہیں،
اور میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کروں گا۔ میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور سوال کروں گا۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجل اہدی الی قوسا ممن کنت اعلمہ الکتاب والقرآن، کہ ایک آدمی نے جنہیں میں کتاب اللہ اور قرآن کی تعلیم دیتا ہوں مجھے کمان ہدیہ کی ہے، ولیست بمال وارمی عنہا فی سبیل اللہ، اور اس کمان کی کچھ مالیت بھی نہیں، اور اس کے ذریعے میں اللہ کے راستے میں تیر اندازی کروں گا۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرے گلے میں آگ کا طوق ڈالا جائے تو اسے قبول کر لے۔ سامعین محترم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث صحیح ابن حبان کتاب العلم میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، کہ جس شخص نے وہ علم کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، نہیں سیکھا لیکن اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ مال و متاع مل جائے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ سامعین گرامی، یہ جسم کو لرزا دینے والی احادیث ہے کہ تعلیم القرآن پر تحفہ لینے والا بھی آگ کا ہار پہنے گا، اور جس نے اسے ذریعہ معاش بنایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ استغفر اللہ من ذلک۔ قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی آیات پر اجرت لینا، اس پر تحفہ لینا، اس کے ذریعے کسی اور قسم کا فائدہ اٹھانا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالنا ہے، اللہ کے حکم کا کفر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کفر ہے۔ اسی طرح اذان کی اجرت سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، آج آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام پر فرقے بنا دیے گئے، ایک دوسرے سے اختلاف کیا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دینی امور پر اجرت لینے پر سارے فرقوں کا اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقوں کا سارا کنٹرول ان کے مفتی اور مولوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ اپنی کمائی کسی بھی طور پر چھوڑنے پر تیار نہیں۔ انہوں نے اس دین کو پیشہ بنا رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں اس موضوع پر ان مولوی و مفتی حضرات کے دجل فریب کی حقیقت بیان کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔